بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چند مسائل کے جوابات دیں گے۔ ایک مسئلہ ہے کہ ایک کمپنی ہے اور اس کمپنی کا جو مالک ہے اس نے ایک منیجر کو مختص کیا ہے، اور وہ منیجر جو ہے اس کے ساتھ پھر ایک نائب ہے، یعنی منیجر اور نائب منیجر۔ اب یہ منیجر مالک کی اجازت کے بغیر کچھ سامان اور بعض اشیاء جو ہے چوری کر کے بیچتا ہے۔ اب نائب کا یہ کہنا ہے، جو منیجر کا نائب ہے، کہ آیا یہ بیچنے کے بعد جو پیسے مجھے ملتے ہیں، یعنی بعض حصہ میرا بھی ہوتا ہے، میرے لیے استعمال کرنا درست ہے یا نہیں؟ تو نائب منیجر کے لیے یہ پیسے استعمال کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ یہ جو ہے اصل مالک کی اجازت کے بغیر ان کو ملے ہے، اور اصل مالک جو ہے یہ کمپنی کی تمام اشیاء اس کی ملکیت ہے۔ جب اس کی اجازت نہیں ہے، اس کو پتہ بھی نہیں ہے، اور پھر چوری کی بات ہے، تو لہٰذا اس طرح پیسوں میں ان کو اپنے لیے استعمال کرنا اور ان پیسوں کو لینا یہ درست نہیں ہوگا۔ ایک صاحب ہے، ان کا کوئی ساتھی ہے، اور ان کو گفٹ دیتا ہے یا کوئی کھانے کی چیز لاتا ہے، لیکن اس صاحب کو یہ پتہ ہے کہ میرے ساتھی کا مال جو ہے حرام ہے، تو اب اس کے لیے مناسب یہ ہے کہ وہ ان چیزوں کو استعمال نہ کرے۔ لیکن اگر اس کو خطرہ ہو کہ میرے ساتھی کے ساتھ قطع تعلق ہو جائے گا اور اس سے جو ہے ہمارے درمیان ناراضگی بڑھے گی، تو پھر اس چیز کو لے کر کسی فقیر کو دے دے، لیکن خود استعمال نہ کرے۔ ایک وکیل ہے اور وہ صدقہ دینا چاہتے ہیں، تو وکیل کا مال صدقہ ان کا لینا اور ان کے مال کو لے کر استعمال کرنا درست ہے، کیونکہ وکیل کا مال جو ہوتا ہے وہ اس میں اور مال بھی شامل ہوتا ہے، تو یہ مال مخلوط ہوا تو اس کا استعمال کرنا درست ہوگا، اور اس کا صدقہ لینا یہ بھی درست ہے۔ یہ جو آج کل ہمارے اسکولوں میں، یونیورسٹیوں میں اور کالجوں میں جو معنی کے طور پر جو پیسے لیے جاتے ہیں، تو ان پیسوں کو استعمال میں لانا درست ہوگا، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ پیسے اس ادارے کے فنڈ میں استعمال نہ کیا جائے، بلکہ ان کو طلباء کے مفاد کے لیے استعمال کیا جائے، کیونکہ یہ تعزیر بالمال ہے۔ کیونکہ گورنمنٹ کی طرف سے اداروں میں اور مدارس میں بھی بچوں کی پٹائی کرنے اور ان کو مارنے جو بظاہر جسمانی سزا ہوتی ہے، تو اس کو انہوں نے ممنوع قرار دیا ہوتا ہے، اور اس کو وہ بہتر نہیں سمجھتے، تو لہٰذا یہ تعزیر بالمال ہے، اس کو لینا جائز ہے، لیکن طلباء کے مفاد کے لیے استعمال کرنا ہی درست ہوگا۔ مسجد میں اشراق پڑھنا بہتر ہے یا گھر میں؟ تو بہتر بات یہ ہے کہ فجر پڑھنے کے بعد بندہ مسجد میں رہے، اور جب اشراق کا وقت داخل ہو جائے تو پھر اشراق مسجد میں پڑھ کر وہ گھر جائے۔ لیکن اگر بالفرض وہ گھر بھی چلا گیا تو گھر میں بھی اشراق پڑھنا درست ہے، وہاں پر بھی اشراق پڑھنا چاہیے۔ اگر ایک آدمی یہ بات کہے کہ میرا فلاں کام ہوا یا میرا بیٹا اسکول چلا گیا تو میں کافر ہو جاؤں گا، تو اگر وہ کل اسکول چلا گیا اس کا بیٹا، یا وہ کام اس کا ہو گیا، تو اس سے وہ کافر نہیں ہوگا، بلکہ یہ کفارہ اس پر لاحق ہو جائے گا، اور وہ کفارہ یمین ہوگا، تو اس کو وہ دے گا، تو اس سے وہ کافر نہیں بنے گا۔ نماز میں سلام کا جواب دینا ممنوع ہے، اگر زبان سے ہو یا اشارے سے ہو تو جواب نہیں دینا چاہیے، یہ ممنوع ہے۔ تو اگر یہ اشارے سے دیا جائے یا زبان سے دیا جائے تو یہ سلام جو ہے ممنوع ہے، نماز میں کسی کو سلام کا جواب نہیں دینا چاہیے۔ ایک محلے میں یہ ترتیب ہے کہ ماہانہ لوگوں سے پیسے جمع کر کے پھر فوتگی کے دن اس پیسوں سے مخصوص مقدار میں وہ خرچ کرتے ہیں، تو یہ ایک معاشرتی مسئلہ ہے، لہٰذا ان کے لیے وہ پیسے استعمال کرنا درست ہے، لیکن یہ شرط ہے کہ تمام کی طیب خاطر ہو، تمام کی طیب نفس ہو، تمام اس پر راضی ہو، تو پھر ان پیسوں کو استعمال کرنا درست ہے۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ اپنے گردن کے بال کو اٹھا کر اپنے سر میں لگانا، تو بالکل درست ہے، لیکن کسی اور کے بال استعمال کرنا یہ شرعاً جائز نہیں ہے، لہذا اس سے بچنا چاہیے۔